نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سچ بولو جھوٹ نہ بولو. نمبر 2 لوگوں کے ساتھ خیانت نہ کرو, لوگوں کو دھوکہ نہ دو. نمبر 3 وحسن خلیقت اخلاق اعلیٰ ہو, کردار اعلیٰ ہو, زبان کا بول میٹھا ہو. اور چوتھے نمبر پر وعفت فی طعمت تمہارا کھانا حلال ہو پاکیزہ ہو. نبی نے فرمایا جس امت میں جن لوگوں میں میری امت کے جس طبقے میں یہ 4 باتیں ہوں گی اللہ انہیں ذلیل نہیں کر سکتا. اور اللہ نہ کرے میری امت جھوٹ بولنے لگے اور لوگ دھوکہ دینے لگے, اخلاق برے ہو جائیں, زبان کے بول کڑوے ہو جائیں, لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنے لگے اور تمہارا کھانا حرام کا بن جائے, تو یاد رکھیے گا میرے آپ کے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کو دنیا میں کوئی ذلت سے نکال کر عزت کے گڑھے میں عزت کے تخت پر نہیں بٹھا سکتا جس کی زندگی کے اندر یہ 4 اوصاف نہ ہو. اللہ کے بندو مجھے ایک بات بتاؤ, جھوٹ بولنا ہمارا کام, دغا دینا ہمارا کام. جب بات آئے اخلاق کی تو اخلاق میرے تمہارے غیروں کے لیے بڑے اعلیٰ, اپنے لوگوں کے لیے بڑے خراب, پڑوسیوں کے لیے برے ہیں, باہر والوں کے لیے اچھے ہیں. اگر کوئی باہر سے آ جائے گا جھک کر ملے گا, لیکن ہاں اگر پڑوسی ہوگا, رشتہ دار ہوگا, بد اخلاقی سے کلام کرے گا, میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن نبی کا یہ فرمان عالی بھی سنتے جاؤ. میرے آپ کے آقا نے فرمایا, صحابی آیا آ کر کہنے لگا ایو الاسلامی افضل, آقا دنیا کا سب سے بہترین مسلمان کون سا؟ تو میرے آپ کے آقا کو کہنا تھا نمازوں کا پڑھنے والا, تہجد کا پڑھنے والا, تلاوت کرنے والا, اللہ کے راستے میں جانے والا. لیکن نہیں 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 نہیں, آقا نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام وطیب الکلام. آقا نے فرمایا جس کی زبان کا بول میٹھا ہو, جس کا دسترخوان کشادہ ہو, وہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان ہے, سب سے بہترین مسلمان. اللہ نے جو آپ کو ایمان دیا ہے اس پر جم کر دکھاؤ. حالات کچھ بھی آ جائیں, ملک کے حالات خراب ہو جائیں, آپ کے کاروباری حالات خراب ہو جائیں, کوئی مصیبت آپ پر آ جائے, لیکن جم کر کھڑے ہونا, عزتوں کے سودے نہ کرنا, اپنے ایمان کے سودے نہ کرنا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں ایک صحابیہ کا آنا ہوا, ایک بیوہ کا آنا ہوا, اپنے 2 بچوں کو لیا ہوا ہے. تاجدار مدینہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اندر سے آواز آئی, اما عائشہ بول پڑی, کون ہے؟ تاجدار مدینہ تشریف نہیں رکھتے. فرمانے لگی میں فلاں بیوہ ہوں. فرمایا تو اندر آ جاؤ. یہ اندر چلی گئی. تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی زوجہ محترمہ, میری اور آپ کی پوری امت کی ماں حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو نے اپنا حال کیا بنایا ہے, یہ تو نے اپنے بچوں کا حال کیا بنایا ہے؟ اللہ کی بندی یہ تو نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ؟ کم از کم اپنے بچوں کی حالت تو ٹھیک کر لیتی. تو بیوہ کا کہنا کیا تھا؟ فرمانے لگی اماں کیا بتاؤں, میرا شوہر نہیں رہا, وہ جنگ میں شہید ہو گیا, میرا بھائی کوئی نہیں, میرا بیٹا کوئی نہیں, میرا باپ نہیں, میں کہاں جاؤں؟ اگر کہیں سے کچھ آیا تم نے کھایا, اپنے بچوں کو کھلایا. عائشہ لیکن ہاں میں نے ایمان کا سودا نہیں کیا, اپنی عزت کا سودا نہیں کیا, اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. حضرت عائشہ کی آنکھ میں آنسو امنڈ آئے اور اتنا کہنا تھا کہ آپ اندر داخل ہوئی, ایک توشے دان میں ہاتھ ڈالا اور 2 کھجوریں لے کر آئی. فرمایا لے, ایک تو اپنی دونوں بچیوں کو دے دے, ایک کھجور تو کھا لے. حضرت عائشہ دیکھتی کیا رہ گئی کہ دونوں کھجوروں کو لیا, اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا اچھا دونوں بچیوں کو مل گئی لیکن ماں کو نہ مل سکی, یہ بھی بیچاری بھوکی ہوگی. اماں دوبارہ اندر داخل ہوئی اور دوسرے توشے دان میں ہاتھ ڈالا, ایک کھجور ہاتھ میں آئی, اماں اسے لے کر آئی. فرمایا لے اسے تو کھا لے, اپنی بچیوں کو نہ دینا, میں قربان جاؤں. ماں کا دل تھا, ماں کے دل نے گوارا نہ کیا, اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے اور ایک حصہ ایک بچی کو دیا, ایک حصہ ایک بچی کو عنایت کیا.
اور فرمایا میرے آقا آ جائیں تو سلام پیش کرنا، میرے نبی آ جائیں تو سلام پیش کرنا، میں قربان جاؤں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا آنا ہوا، بیوہ تو چلی گئی، حضرت عائشہ کا چہرہ اداس ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر فرمایا عائشہ کیا ماجرا ہے، یہ چہرے پر اداسی کیوں ہے، یہ غم کا ماحول کیوں ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا نبی اللہ، آج ایک بیوہ کا آنا ہوا تھا، اس کا حال دیکھ کر، اس کی زندگی دیکھ کر، اس کے بچوں کو دیکھ کر میرا دل کھڑا ہو گیا، میری آنکھ میں آنسو امنڈ آئے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ حضرت عائشہ نے سارا واقعہ سنایا، فرماتی ہے جب میں نے اس بیوہ کا حال سنایا، اس کی غربت سنائی اور اس کا ایمان پر جمنا بتایا تو تاجدار مدینہ رونے لگے، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، اور میرے آپ کے آقا نے فرمایا عائشہ اس عورت کو تلاش کرنا، اگر مدینے میں مل جائے تو عائشہ میرا سلام پیش کرنا، اور ہاں اس سے یہ کہہ دینا کہ تو نے جو اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنی عزت کو بچایا ہے، اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان اللہ نے دیا ہے، رب نے ایمان عطا فرمایا، اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اللہ کے بندو ان کی قدردانی کر کے چلے جاؤ، اللہ نے جو ایمان دیا ہے اسے روشن کرو، اپنی زندگیوں میں اجاگر کرو، اور ہاں یاد رکھیے گا یہ ایک سال میں ایک جلسہ کرنے سے دل کا ایمان اجاگر نہیں ہوگا۔ ارے یہ بتاؤ اگر صبح سے لے کر شام تک آدمی کچھ نہ کھائے تو جسم نڈھال ہو جاتا ہے، وہ لاغر ہو جاتا ہے، بندہ گرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ گرمی کے رمضان آ جائیں تو آدمی کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، روزہ بڑا لگا ہے، روزہ بڑا لگ رہا ہے۔ اللہ کے بندو یہ جسم کی غذا ہے، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر کرنا، روح کی غذا ہے اللہ کی بات کرنا، روح کی غذا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، روح کی غذا ہے نبی کی حدیثوں کا پڑھنا، نبی کی حدیثوں کا سننا۔ اور مجھے یہ بتاؤ جب یہ غذا ہمیں سال میں ملے گی تو ہمارا ایمان زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ یہ ذمہ داری تو روزانہ ماں باپ کی ہے، روزانہ ایک باپ کو چاہیے، ایک ماں کو چاہیے اولاد کو لے کر بیٹھے، ان کے سامنے تذکرے کرے، ان کے سامنے قرآن پڑھے، ایک وقت متعین کرو کہ پورا گھر اس وقت میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، چاہے صبح کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ماں تلاوت کرتی ہے تو بچے سو جاتے ہیں، جی شوہر سو رہا ہوتا ہے، ماں تلاوت کر رہی ہے، کبھی شوہر تلاوت کرتا ہے، ماں سو رہی ہے۔ میرے پیارو اپنے گھر میں ایک وقت متعین کرو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، پھر آدھا گھنٹہ نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کرنے کا، اللہ کی باتیں کرنے کا، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کے لیے اپنی اولاد کے ساتھ میں بیٹھو، ان سے مشورے کرو، ان سے محبت کا معاملہ کرو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا گھر میں آنا ہوا، آپ علیہ السلام تھکے تھے، حضرت حسن آ گئے، حضرت حسین آ گئے، نبی کے قدموں سے چمٹ گئے۔ میرے نبی کو کہنا تھا میرے بچوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں بڑا تھک کر آیا ہوں، لیکن نہیں 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 نہیں، آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آپ کے آقا نے فرمایا میرے بچوں آ جاؤ۔ آپ نے حسن کو سوار کیا، حسین کو سوار کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا، پورے گھر میں گشت کاٹا، اور اس کے بعد فرمایا میرے بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ جس نے اولاد کی تربیت کا یہ انداز اپنی امت کو سکھلایا۔ آج ماں باپ کو ٹائم نہیں ہے اولاد کے پاس بیٹھنے کا، ماں باپ بن گئے اے ٹی ایم مشین، بچے آیا ابا 100 روپے، ٹھیک ہے بیٹا یہ لو، ابو جی 200 روپے، یہ لو بیٹا، اسکول کی فیس دے دو، یہ لو بیٹا، اچھا کتاب لانی ہے، بکس لانی ہے، یہ لو بیٹا، مجھے فلاں چیز کے لیے پیسے چاہیے، یہ لو بیٹا۔ اب صبح ہوئی، صبح کا منظر دیکھیے، صبح ہوئی باپ سوتا ہے اور ماں بچوں کے لیے ناشتے بنا کر انہیں اسکول بھیجتی ہے۔ جب بچہ اسکول گیا تو باپ سویا ہوا تھا، جب بچے اسکول سے آئے تو باپ کام پر گیا۔ اللہ اللہ کیا مثال، اچھی مثال۔ باپ کام پر گیا ہوا تھا، جب شام ہوئی ہے اور باپ آیا ہے تو بچے سونے لگے تھے اور باپ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ تربیت اس اولاد کی کون کرے گا؟ اللہ۔
کون کرے گا اس کی تربیت؟ اچھا ہاں، جو وقت بچا تھا کہ اگر جلدی آ گیا، شام میں آ گیا، تو اب وہ وقت اولاد کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کٹے گا، بیوی کے ساتھ میں بیٹھ کر نہیں کٹے گا، وہ سارا کا سارا وقت چوراہوں پر یاروں کے ساتھ گزرے گا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس اولاد کا کوئی حق نہیں ہے؟ خالی تم نے پال دیا، انہیں کھلا دیا، انہیں پلا دیا، اچھے کپڑے دے دیے، کیا یہ اولاد کا حق ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ انہیں دین کے سانچے میں کون ڈھالے گا؟ ان کے دل میں ایمان کی محبت کون پیدا کرے گا؟ انہیں دنیا میں پروان کون چڑھائے گا؟ ہاں تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو، ان کا اکرام کرو، ان کے ساتھ میں بیٹھو، ان کے ساتھ میں مشورے کرو۔ اور ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، جب اولاد پیدا ہو، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچپن سے لے کر 7 سال تک بچوں کی تربیت ایسی کرو بچے کو لگے کہ یہ ماں باپ نہیں ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں۔ اور ہاں 7 سے لے کر 14 سال تک بچوں کی تربیت ایسی کرو، ایسی کرو، ایسی کرو، ان سے اتنے گھر کے کام کراؤ چھوٹے موٹے کہ انہیں لگنے لگے کہ ہم غلام ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے بادشاہ۔ اور 14 سال سے 21 سال تک بچوں کے ساتھ میں بیٹھو، ان سے مشورے کرو، ان کی دینی تربیت کرو، انہیں روزانہ ایک دین کی بات بتاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کی قسم 21 سال کے بعد جب آپ کی اولاد نکل کر جائے گی تو وہ مثالی ہوگی، بے شک وہ مثالی ہوگی، مثالی۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھو، روزانہ حدیث سنو، روزانہ قرآن کی آیت سنو، مسجدوں میں سن کر آؤ، اولاد کو بتاؤ، اپنی بیوی بچوں کو بتاؤ۔ اللہ کے بندو، سال میں یہ ایک جلسہ کیا ہے، یہ بھی کمیٹی والوں نے محنتیں کی ہیں، جستجو کی ہیں، مہینوں پہلے سے ان لوگوں نے انتظامات کیے، مہینوں پہلے سے انہوں نے محنتیں کی ہیں، تب جا کر آپ لوگ جڑے ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ، ایک سال میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی تقریریں کیا ہمارے ایمان میں قوت پیدا کر دیں گی؟ نہیں، کیا دل روشن ہو جائیں گے؟ کیا ایمان جل جائے گا؟ اللہ کے بندو، جو سرد پڑ چکا ہے، جس میں کوئی روشنی نہیں بچی، جو آج جب چاہتا ہے زنا کرتا ہے، جب چاہتا ہے بدکاری کرتا ہے، جب چاہتا ہے شراب کے اڈے پر، جب چاہتا ہے لوگوں کی برائیوں میں، چغل خوریوں میں، جب چاہا نماز چھوڑ دیا، جب چاہا روزہ چھوڑ دیا، جی چاہا قرآن پڑھا، جی چاہا قرآن نہ پڑھا۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان کے لیے کیا 1 گھنٹے کی تقریر کافی ہے؟ 1 دن کا جلسہ کافی ہے؟ اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے دے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، یہ امانت ہے، اس کے سینے میں جو ایمان اللہ نے اتارا ہے نا، اس کی حفاظت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے کی نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے سوچا ان کے بنگلے بنے، ان کی گاڑیاں بنے، ان کے بزنس اچھے ہوں اور ان کی تجارتیں اچھی ہوں۔ اللہ کے بندو، ان کے دل بنے یہ فکر کون کرے گا؟ ان کا ایمان بنے یہ فکر کون کرے گا؟ ان کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو یہ فکر کون کرے گا؟ تاجدار مدینہ دل میں اترے اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ان کے دلوں میں زندہ ہو، یہ فکر کون کرے گا؟ پڑوسی نہیں کرے گا، رشتہ دار نہیں کرے گا، محلے والے نہیں کریں گے، یار نہیں کریں گے، یہ ایک باپ کو کرنا پڑے گا، یہ ایک ماں کو کرنا پڑے گا۔ اپنی اولاد کو لے کے بیٹھے، ان کے ساتھ فکرے کرے اور ان کے دل کو بنانے کی کوشش کرے۔ اگر ان کے دلوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، میرا تمہارا آنا کامیاب ہے۔ حق عجیب بات ہے، جس نبی کے امتی ہو اس نبی کے بارے میں نہیں جانتے، پھر سوچتے ہو کہ ہمارا ایمان پر اللہ آسمان سے مدد اتارے۔ آج آپ سے کہوں گا میرے پیارو، میں کہنا چاہوں گا، آج مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کر کہتا ہے اللہ آسمان سے مدد اتار دے، فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما، ان کی نصرت فرما، اجتماعات ہوتے ہیں، چلو بھائی دعا میں چلو، چلو بھائی جلسے ہو رہے ہیں، دعا مل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی۔ واہ، دل بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ بتاؤ مجھے،
کیا اللہ نہیں جانتا دل کے حال کہ یہ یہاں دعا میں تو آیا ہے لیکن یہاں سے جائے گا پھر عیاری کرے گا، یہ پھر مکاری کرے گا، یہ پھر نمازیں چھوڑے گا، پھر یہ قرآن سے دور جائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندو میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، میری بغاوت سے باز آ جاؤ، میری زمین میں یہ گناہ نہ کرو۔ اگر تم باز نہیں آئے تو یاد رکھیے گا اللہ تمہیں بدل دے گا، تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم سوچتے ہیں کہ یار ہماری زندگی بدلے نہ بدلے اللہ آسمان سے مدد اتار دے ہو جائے گا؟ سوچو آپ، میں کام کروں یا نہ کروں، بس تذکرہ کر لوں کام کا اور اس کے بعد میری زندگی بدل جائے، آسمان سے غیب کے نئے نئے فیصلے ہو جائے۔ سوچو ذرا، جو آدمی کام پہ نہیں جائے گا دہاڑی ملے گی اسے؟ جو تجارت پر نہیں جائے گا دکان ٹھپ کر لے گا یا نہیں کر لے گا؟ کاروبار ختم کر لے گا یا نہیں کر لے گا؟ اب میں اور آپ کا سسٹم بالکل ہی ایسا ہے، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بدل جائے، دنیا کے حالات بدل جائیں، مسلمانوں کی حالت اچھی ہو جائے، لیکن ہاں رہا مسئلہ میرا، میں نہ بدلوں، میرا پڑوسی بدلے، میرا رشتہ دار بدلے، محلے والے بدلے، رہا مسئلہ میرا، میں تو ایسے ہی رہوں گا، دیکھی جائے گی اللہ مالک۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اچھا ایسا بتاؤ، جب یہی حالات ہوں گے کیا ملک کے حالات بدل جائیں گے؟ ہم سمجھتے نہیں جی وہ تسبیح لے آؤ بڑی والی، اب تسبیح شروع کر دو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وظیفے ہو رہے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، قرآن پڑھے جا رہے، اللہ کو دل کے حال کا نہیں پتا؟ کیا آج اللہ کی زمین میں نیک لوگ نہیں ہیں؟ کیا آج اللہ کی زمین میں اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول کر لی تو ان کا کیا ہوگا، ان کی زندگیاں کیسے بدلیں گی، ان کی زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئے گی۔ اللہ کے بندو، رب نے ایمان دیا ہے، اس میں روشنی پیدا کرو، اللہ نے جو ایمان دیا ہے اسے قوی بناؤ، اس میں طاقت و قوت پیدا کرو، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو، اولادوں کو بدلو، ان کی زندگیاں بناؤ، ان کے ایمان بناؤ، انہیں نبی کے سانچے پر ڈھالو، تاجدار مدینہ کا غلام بناؤ، آپ کی سنتوں کا عادی بناؤ، آپ سے محبت کرنے والا بناؤ، ان کا شیدائی بناؤ۔ اور ہاں ہم نے شیدائی بنایا نہیں، ہم نے شیدائی بنایا ٹی وی والوں کا۔ آج فلاں ناٹک آ رہا، اب بچے بھی دیکھ رہے، ماں بھی دیکھ رہی، تو بچے کے دل میں تو وہی چھائے گا۔ اگر بتاتے کہ نبی کا چہرہ ایسا ہے، نبی کی آنکھیں ایسی ہیں، نبی کے دندان مبارک ایسے ہیں، نبی کے رخسار ایسے ہیں، نبی کی زلف ایسی ہیں، نبی کا چلنا ایسا ہے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے، اگر ماں بچے کو یہ سکھلاتی تو ذہنوں میں، دماغ میں، دل میں تاجدار مدینہ کی صورت کا عکس ہوتا۔ لیکن بھلا دیا، دنیا کی رنگینیوں میں بھلا دیا، چند چیزیں خوشنما نظر آئیں، ایمان کا سودا کر لیا، اپنے نبی کو بھلا دیا۔ اللہ کے بندو، تمہارے نبی سے زیادہ حسین کون ہے؟ اللہ نے کوئی نہیں بنایا، کائنات میں کوئی نہیں بنایا، اللہ نے سب سے زیادہ حسین اپنے لاڈلے حبیب کو بنایا۔ حسن کے 100 حصے کیے، 100 میں سے 99 الگ کیے، ایک الگ کیا، ایک میں سے آدھا یوسف کو دیا، آدھا ساری دنیا کو دیا، نباتات جمادات پھول پودے سب کو دیا، اور 99 حسن اپنے نبی محمد رسول اللہ کو عنایت فرمائے۔ قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے آگے کا درجہ ہے جمال، حسن سے اوپر کا درجہ۔ جب اللہ نے جمال بنایا تو اس میں سے دنیا کو کچھ نہ دیا، سارا کا سارا اپنے لاڈلے حبیب کو عطا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یاد آ گئی، کہہ دو حضرت حلیمہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کر آئی، یہ میرا مضمون نہیں ہے، ذہن سے ٹکرا گئی تو سنائے دیتا ہوں۔ حلیمہ تاجدار مدینہ کو لے کر آئیں، اور اس کے بعد جب گھر میں لائیں تو لوگوں نے کہا، عربوں کا رواج تھا کہ رات میں چراغ بجھا دیے جاتے تھے، کوئی بھی آدمی چراغ نہیں جلاتا تھا، مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رات میں کوئی چراغ نہیں،
کیونکہ تیل پھونکے گا بلا وجہ، کیوں تیل کا جلانا؟ تو رات میں بڑے سے بڑا امیر بھی چراغ نہیں جلاتا تھا. لوگ اکٹھے ہوئے اور حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حلیمہ تیرے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا؟ کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگا ہے؟ ذرا یہ تو بتا دے. فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ رات کی تنہائی میں ہم نے دیکھا تیرے گھر سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، تو رات بھر چراغ کیسے جلاتی ہے؟ تو آئے ہے کیا فرمایا حضرت حلیمہ نے؟ فرمانے لگی ہاں ہاں آج تک میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا، بس اتنا جانتی ہوں کہ جب سے میں محمد کو لے کر آئی، اپنے لاڈلے حبیب کو لے کر آئی، میں اس بچے کو اپنے لے کر آئی ہوں. تو فرمانے لگی جب سے میں یہ بچہ لے کر آئی ہوں تو ہمیں چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا بچہ پورے گھر میں روشنی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. میں کہتا ہوں ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے. جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی. اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا. پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. یہ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ میں تھا، دوپہر کا وقت تھا. نبی نے کہا اب سفر روک دیتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. نبی آرام میں چلے گئے، میں پہرا دینے لگا. میں نے دیکھا سامنے ایک درخت کھڑا تھا، وہ اپنی شاخوں کے بل اکھڑا اور پھر نبی کے قریب میں آیا اور نبی کے قریب میں آ کر جھک گیا. اس کے بعد کافی دیر کے بعد وہاں سے اٹھا، پھر دوڑتا ہوا اپنی جگہ گیا اور اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی. یا اعلیٰ فرماتے مجھے لگا یہ کوئی جن تو نہیں ہے. خیر نبی کی آنکھ کھلی، میں نے نبی کے دربار عالیہ میں سلام کا ہدیہ پیش کیا اور اس کے بعد فرمایا آقا یہ جو سامنے درخت ہے نا یہ آپ کے قریب میں آیا اور کافی دیر کے بعد پھر چلا گیا اور اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا. تو میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ ہادی شجرۃ استاذنت ربہا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی اور یہ کہا تھا تیرا لاڈلا آیا ہے، اگر اجازت ہو تو زیارت کراؤں. میری زیارت کرنے آیا تھا. تو میں نے کہا ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا. پاس لیٹے نبی ہیں خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں. ان کی کنجی ہے جن کی زباں وہ نبی، جن کی قرآن ہے داستاں وہ نبی. ان کی کنجی ہے جن کی زباں وہ نبی، جن کی قرآن ہے داستاں وہ نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی. اللہ نے اتنا حسین اپنے لاڈلے نبی کو بنایا. سوچو اگر نبی کا حسن میرے آپ کے سامنے ہو تو کیا دنیا کا حسن پھر مجھے آپ
اس اولاد کے دل میں نبی کا حسن ڈالو، نبی کی باتیں ڈالو، ان کے سینے میں جو اللہ نے ایمان دیا ہے اس میں شعاع پیدا کرو، اسے اجاگر کرو، اس میں ایمانی حرارت پیدا کرو، دین کی بات روزانہ سکھاؤ، نبی کی ایک سنت سکھاؤ، تاجدار مدینہ کا ایک طریقہ اسے سکھلاؤ، روزانہ بیٹھو، لے کر بیٹھو، اور اس کے بعد ان کی دینی تربیت کرو۔ یاد رکھیے گا اگر ماں باپ تربیت کر جائیں پھر نہ جماعت کی ضرورت ہے، نہ علماء کی ضرورت ہے، نہ خانقاہوں کی ضرورت۔ بے شک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کی قدردانی کرے، اس کی قدردانی کر کے جائیں۔ اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس کو اپنی زندگی سے بچا کر لے کر جائیں۔ نبی نے حبیب کا امتی بنایا، تاجدار مدینہ کا امتی بنایا، کاش کہ ہم لوگ اس کی ذرہ برابر بھی قدردانی کر لے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ نبی کی سنتوں کے پابند بن جاؤ، عزتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ نبی کا فرمان علی یاد رکھنا، یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ دو گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، کوئی رسوائی سے بچانے والا نہیں۔ بے شک حق۔ ہم سمجھتے ہیں دولت ملے گی تو کامیابی، عزتیں ملیں گی تو کامیابی، ہم سمجھتے ہیں عالی شان بنگلے ہوں گے تو نام ہوگا، نہیں نہیں، نبی نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ عزتیں صرف اور صرف میرے دامن میں ہے، ہٹ کر جاؤ گے کبھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے آپ لوگ؟ آمین۔ نہیں لگ رہی نہیں؟ سکڑتے سکڑتے آتے تو بھاگ لیے یار۔ کمیٹی والوں ان سے کہا تھا شروع میں دے دو، مگر نہ انہوں نے بھی آخر میں لا کے رکھا۔ کمیٹی کے حضرات، یہ بیچارے بچے بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ، بہت محنت کی واقعیت ہے، لیکن ان کی محنت کا حق ادا نہیں کیا آپ نے واقعی۔ اس قدر محنتیں اور اس قدر بڑا انتظام اکثر ملتا نہیں ہے دیکھنے، لیکن اللہ تعالیٰ، ہم نے قدر نہ کی، اللہ ان کی قدر کر لے، اللہ ان کی قدردانی فرما لے۔ ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، ایک کمیٹی کے حضرات کہاں ہیں؟ آگے آؤ بچے، بھئی آگے آؤ ذرا تھوڑا سا۔ تم نے جلسہ سجایا، لاکھوں روپیہ لگایا ہوگا اس میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ بھی ایمان کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ جلسوں کو سجایا جائے اور دین کی باتیں اس میں کی جائیں۔ لیکن میں ایک چیز اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کی جو کمیٹی انہوں نے بتایا غالباً 100 سے زائد آدمی ہیں ہماری کمیٹی، اگر ان میں سے ہر بندہ 5,000 10,000 روپے سال بھی جوڑے گا، ایک بڑی رقم اکٹھی ہوگی نہیں ہوگی؟ اس رقم کو اکٹھی کرو، اپنا ایک ہاسپٹل بناؤ، اپنا ایک ہاسپٹل بناؤ، اپنا ایک کالج بناؤ، اپنی بچیوں کے لیے کالج بناؤ، اس میں دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، بہتر سے بہتر ہو، اور اس میں کچھ دین کو بھی رکھا جائے، ساتھ میں لے کر چلو، اور اس کے بعد اپنی بچیوں کو، آج جو یہ جگہ جگہ افواہیں ہوتی ہے نا، آپ اس سے بچ جاؤ گے، کوئی پھر آپ کی بچی کا دوپٹہ نہیں کھینچے گا، کوئی اس کا برقع اتارنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ کالج اپنے بنانے کی کوشش تو کرو، اچھا پیغام، اپنے ہاسپٹل بنانے کی کوشش تو کرو۔ ہم لوگ بڑے سے بڑے جلسے کرا لیتے، اللہ کی قسم بڑی تکلیف کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمارے ہاسپٹل اپنے ہوں، ہمارے کالج اپنے ہوں، ہماری سنستھائیں اپنی ہوں، ہمارے ٹرسٹ اپنے ہوں، ہماری غریب بچیاں بیٹھی ہیں، نوجوان بچیاں، ان کی شادیوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں آتا؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اتنا بڑا پروگرام ماشاءاللہ ان بچوں نے کیا ہے، اللہ بے حد قبول فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس کام میں ہی آگے بڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے جب یہ محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے مخلوق کی خدمت میں لگا دیتا ہے، یاد رکھیے گا، جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی خدمت میں لگا دیتا ہے، بندہ اسی کے کام کرتا رہتا ہے۔
اور ایک حدیث یاد آ گئی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، واہل السماوات والارضین، زمین والے بھی، آسمان والے بھی، اور فرمایا وحتی نیلام البحر، سمندر کی مچھلیاں بھی، وحتی النمل فی حجریہا، یہاں تک کہ چیوٹی اپنے بل میں کیا کرتی ہیں؟ درود پڑھتی ہیں، یعنی دعائے خیر کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ جو لوگوں کے بھلائی کے کام کرتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا، صرف اس کے لیے فرمایا جو لوگوں کے کام آئے، لوگوں سے محبت کرے، لوگوں کے لیے آگے کھڑا ہو۔ تو اللہ بھی، فرشتے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، سمندر والے بھی، چیونٹی بھی، سب اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھنا۔ یہ سب کے لیے سوچتا ہے، بھلا سوچتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس نہج پر ڈالو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، اور منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا، کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عصمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چند بکھری سی باتیں تھیں میرے ذہن میں آئی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ مجھے اپنے گھر پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اپنے ایمان کو اور نبی پاک علیہ السلام کی قدردانی، آپ کی محبت کو اپنے سینے میں جمع کریں گے انشاءاللہ، حالات خود بدل جائیں گے، دنیا خود بدل جائے گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی کے حضرات ہیں ان کو تقویت بھی دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں،
اور ان سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لے لے. یہ کسی بھی بڑے کام میں اپنا قدم رکھے, اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے بھرپور تائید فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ عطا فرمائے. آمین. جو لوگ ادھر ادھر ہیں باہر میں, سارے لوگ اندر آ جائیں, دعا ہوگی. آپ لوگ ادھر ادھر منتشر مزاج ہیں. اب آخر